آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے عارف باللہ، بڑے بڑے مراجع ان کے شاگرد، اصفہان کے رہنے والے، چھوٹا سا گاؤں تھا اصفہان کا، وہاں رہتے تھے۔ فرماتے ہیں 8 سال سے میں مکتب میں جانا شروع کیا، مکتب، قرآن کی تجوید، علم دین، تفسیر کی چند باتیں، لیکن اتنا عشق میرے دل میں دین کا پیدا ہو گیا۔ جب میں 11 سال کا ہوا تو میں نے اپنے والد کو کہا کہ بابا مجھے اجازت دیں کہ میں بھی مدرسے میں جاؤں اور حوض علمیہ میں جاؤں، اصلی علوم جو ہیں وہ پڑھوں اور خادم و زمانہ بنوں۔ اب 11 سال کا بچہ، عشق ہے اس کے دل میں، باپ کیسے راضی ہو؟ کہ بیٹا اصفہان کہاں، اتنے بڑے مدرسے میں کیسے رہو گے، مشقتیں ہیں، کھانے کے مسائل، اکیلے کیسے رہو گے؟ 18 سال کے ہوتے، 20 سال کے ہوتے میں چھوڑ دیتا کہ بابا عشق ہے، مجھے جانا ہے۔ باپ راضی نہیں ہو رہا، بیٹا نہیں جانے دوں گا، کہتے میں نے رونا شروع کر دیا، پاؤں پڑ گیا۔ رات کو والد جیسے گھر آتے میں پاؤں بیٹھ جاتا، پاؤں دبانے لگتا، بابا مجھے اجازت دے دیں، میں نے علم دین حاصل کرنا ہے۔ بالآخر والد راضی ہوا، غصے تھے لیکن کہا ٹھیک ہے، تمہارا اتنا اصرار ہے، چند مہینے جاؤ، دیکھتا ہوں کتنی دیر برداشت کرتے ہو۔ کہتے مدرسے آیا، صبح شام دل لگا کے میں نے علم دین حاصل کرنا شروع کیا، پڑھنا شروع، بڑے شوق کے ساتھ، بڑے ذوق کے ساتھ۔ 3-4 مہینے کے بعد سردی کا موسم آیا، شدید برف باری، مدرسے کے صحن میں، روڈوں پر شدید، کمرے ٹھنڈے، حجرے ٹھنڈے۔ اتفاق سے 4 مہینوں میں جو پیسے ویسے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، تنگی بڑی آ گئی میرے اوپر۔ اب کمرے میں کتاب پڑھنے کے لیے شمع چاہیے، موم بتی چاہیے، وہ بھی نہیں ہے۔ کمرہ گرم کرنے کے لیے کوئلے چاہیے، پیسے نہیں، کوئلے کہاں سے دوں؟ کھانا کھانے کے لیے رقم نہیں، گویا فقر آ گیا۔ بچی کچی جو روٹی تھی، جو سوکھی تھی، ان سوکھی روٹیوں کو کھا کر میں اپنے پیٹ کا گزارا کرتا تھا۔ کہتے اتفاق سے ان حالات میں میرے والد مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے۔ جیسے کمرے کے اندر آئے، دیکھا روشنی نہیں، کوئلے نہیں جل رہے، کوئی گرمی نہیں، تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ میں نے تو تجھے کہا تھا کہ گزارا نہیں کر سکو گے، اب اس سردی میں رہ رہے ہو، روشنی نہیں ہے، کھانا کہاں سے کھاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، میں نے تمہیں پہلے کہا تھا چھوڑ دو اس مدرسے کو، گھر آ جاؤ، جب بڑے ہو جاؤ پھر چلے آنا۔ اب کہتا میں باپ کے سامنے خاموش، بات تو صحیح کہہ رہے تھے، حالات میرے بڑے خراب تھے۔ من اصلح اللہ بینہ وبین اللہ، جس نے اپنے اور اللہ کے درمیان، جب نیک کام کے لیے نکلتے ہو، اللہ کے ساتھ تعلق صحیح ہو، پھر اپنے امام کے ساتھ ربط ہو، پھر خدا راستے بناتا ہے۔ 11 سال کا بچہ کہتا ہے کمرے سے باہر آیا، زار و قطع رونے لگا، آسمان کی طرف نگاہیں بلند کی، امام زمانہ کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے کہا مولا ہمیں تو آج تک یہی سکھایا گیا کہ مشکل سے مشکل وقت بھی آئے گھبرایا نہ کرو، کیونکہ تمہارا امام موجود ہے۔ مولا کیا میں لاوارث ہوں کہ میرے والد آج مجھے ڈانٹ رہے ہیں کہ گھر کمرے میں موم بتی نہیں ہے، کمرے میں کوئلے نہیں ہے، گرمی کے لیے کھانا نہیں ہے، میں کیا کروں؟ بڑی مشکل سے اجازتیں لے کے مدرسے میں آیا تھا، یہ تو آج رات مجھے لے کر چلے جائیں گے اور میں جانا نہیں چاہتا۔ کہتے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور امام کے ساتھ شکوہ و شکایت چل رہی تھی۔ اتنے میں مدرسے کے دروازے پہ دستک ہوئی، خادم مدرسہ دوڑا گیا، سردی کے موسم میں دروازہ کھولا، مجھے کہا ابو الحسن اصفہانی کوئی آیا دروازے پہ، تجھ سے کام ہے۔ مجھے کون اصفہان میں جانتا ہے، 11 سال کا بچہ۔ کہتے سردی کے موسم میں دوڑا دروازے پہ گیا، کوئی نورانی شخص دروازے پہ موجود تھا۔ مجھے کہا تمہارے حجرے میں روشنی نہیں، موم بتیاں پڑی ہوئی ہیں، پیچھے ذرا تلاش کرو، مل جائیں گی۔ کچھ پیسے میرے ہاتھ پہ رکھے کہ یہ پیسے لو، ان سے جا کے کوئلے لینا، کھانے کا بندوبست کرنا، ہمیں پتا ہے تمہارے مہمان آئے ہیں، اس کی مہمان نوازی کرو۔ اب کہہ رہے میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، یہ بندہ ہے کون، اسے بتایا کس نے کہ میرے حجرے موم بتی نہیں ہے، کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، کمرے کو گرم کرنے کے لیے کوئلہ نہیں ہے۔ اور مجھے کہا پریشان نہ ہو، ہم ہیں تجھے دیکھنے کے لیے، ہم کبھی بھی اپنے شیعوں کو تک و تنہا نہیں چھوڑتے۔ کہتے یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ اب میں بھی سوچ رہا ہوں یہ تھے کون،
کمرے کے اندر گیا، والد نے کہا کون تھا دروازے پہ؟ کہا پتہ نہیں مجھے، کہا موم بتیاں پڑی ہوئی ہیں۔ دونوں نے اندھیرے کمرے میں ڈھونڈنا شروع کیا، دیکھا موم بتی پڑی ہے۔ کہا اور، کا پیسے دے کر گیا۔ کہا گھبرائے وہ جن کا کوئی وارث نہ ہو، یہ پیسے ہیں۔ کہتے میرے والد کھڑے تھے، کھڑے کھڑے گھٹنوں پہ بیٹھ گئے اور زار و قطار رونے لگے۔ کہا تو 11 سال کا ہے، تجھے اپنے مولا پہ بھروسہ ہے، میں بوڑھا ہو گیا، مجھے بھروسہ نہیں تھا کہ بیٹے کو جس کی راہ میں بھیج رہا ہوں وہ دیکھنے والے ہیں۔ اصلاح غیبی بھی ہے۔ سوال یہ ہے تو اپنے معاملات کو اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان صحیح کر، یہاں کے معاملات کو وہ خود کیا کر دیں گے؟ صحیح کر دیں گے۔